شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس کے نام سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، نینوا میں شہر کے نبی بن کر آئے۔ اس زمانے میں عراق کے لوگ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ بہت سرکش اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں کے لوگوں کو بہت پیار سے دین کی طرف راغب کرنا چاہتے، مگر یہ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے، الٹا انہیں اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ آپ مسلسل ان کو سمجھاتے رہتے کہ ان کی قوم راہ راستے پر آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہیں ہوتا تو وہ ان سے خفا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب العالمین، یہ لوگ تیرے عذاب سے نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ تیرے خدا نے جو عذاب بھیجنا ہے اسی کو جلدی بلا۔ اے اللہ، تو ان پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ نے ہمیں آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم نینوا والوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا، اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا اور اللہ سے توبہ نہیں کی تو سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا چھوڑ کر نکل گئے، لیکن ان کے جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ادھر جب نینوا والوں کو حضرت یونس علیہ السلام نظر نہ آئے اور بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بددعا دے کر کہیں چلے گئے ہیں تو وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سچے ہیں تو ہم پر عذاب ضرور آئے گا۔ پہلی نافرمان قوموں پر بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اور وہ ان سے واقف تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دیں۔ انہوں نے اپنے بچوں، گھر بار، مال مویشی لیے اور صحرا میں آ گئے۔ آخر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور انہوں نے مل کر بڑی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جب کوئی گنہگار اس کے در پر جاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کچھ ایسا ہی نینوا شہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرما لی اور عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا دریا آ گیا۔ کنارے پر ایک کشتی موجود تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جو دریا کے بیچوں بیچ پہنچی کہ اچانک سے ایک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی لہروں کی شدت سے زور زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی میں سوار مسافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اگر یہاں کوئی ملازم ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو اسے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ وہ طوفان سے تھم جائے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان مسافروں میں سے ایک میں ہی ہوں جو اپنے مالک، اپنے خدا سے بھاگ کر آیا ہوں، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھاگا ہوا ملازم ہوں، آپ مجھے دریا میں پھینک دیں، لیکن لوگوں ایسا کرنے پر راضی نہ ہوئے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ بڑے ہی اچھے اور سچے انسان ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور اپنے لوگ کو چھوڑا ہے اور اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ پھر انہیں وہی بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو القاب فرمایا کہ تم ان کو کھانا نہیں، یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا اور کوئی گلن نہ پہنچے انہیں۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان تینوں اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی اپنے نفس پر خود ظلم کرنے والا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندوں کا پیدا شدہ بچہ۔
جس کا جسم نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے بیلدار درخت اگایا۔ وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے آپ تندرست ہو گئے۔ آپ درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی وہاں ساحل کے کنارے پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو وہاں دیکھ لیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت قبول کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کی زندگی وہیں نینوا میں ہی گزری اور آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ جامعہ ترمذی کی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اندھیروں سے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح تکلیفوں اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔